یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا۔ اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت۔ کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر ہی تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے، ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ کس کا؟ کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا، لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کس موڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا؟ آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، او اگے بھی پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میں چند ایک باتیں اس حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیتا ہوں اطاعت کے حوالے سے کہ کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور کس لیول تک احتیاط ہے کہ آپ نے فائنل اتھارٹی ماننا ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اجتہاد اگر کسی نے کسی مسئلے میں کیا اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرایا تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا۔ امام کو چھوڑ دیں، چاہے وہ اجتہاد کسی صحابی کا بھی ہوا، اور اس کی آپ مثال سن لیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی کچھ حصہ ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ ایک صحابی تھے سیدنا قیس، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدھا آ کے انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یعنی قیاس کیا انہوں نے، اس واقعے کو اس پہ قیاس کر کے اجتہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان پہ۔ تو یہاں پہ ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کتاب و سنت کے خلاف تھا۔ وہ ٹھیک ہے کہ ترتیب یہی ہے، منہج اہل سنت کا یہی ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ قاضی شریح جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، ان کو خط لکھا سیدنا عمر نے، اور اس خط میں لکھا کہ دیکھو جب کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کرنا، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں اسے دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کا اجماع دیکھنا کیا ہے، اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لینا، لیکن اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خام خواہ فرضی مسئلے بنا کے اجتہاد نہ کرنا شروع کر دینا، یہی ترتیب ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد۔ اور یہ اکثر مسئلے جو آپ کو اجتہاد کے اوپر لے کے جا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اجتہادی مسئلے نہیں ہوتے ہیں، وہ اجماع امت سے ہوتے ہیں۔ مثلا بھینس حلال ہے کہ حرام،
وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے بتایا تھا. تو امام حنیفہ سے جو پہلے کے 150 سال کے مسلمان تھے وہ بحث کو حرام سمجھتے تھے کیا؟ نہیں، بحث تو اجماع امت سے حلال ہے. اس کے اوپر میری پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو یہ اکثر مسئلے جو کہتے ہیں اجتہادن نہیں ہوتے، وہ اجماعی مسئلے ہیں جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت جمع نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی حصہ مخالفت کر دے گا. اور جہاں پہ پوری امت جمع ہو جائے گی تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ اجماع کی حجیت کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے. اور اس کو سپورٹو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 بھی ہے کہ جو سبیل المؤمنین ہے اس کا راستہ اختیار کرنا ہے، مومنین کے راستے کا، اور جو اس سے ہٹے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف موڑ دے گا جس گمراہی کی طرف وہ جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کو اجماع کی حجیت پہ دلیل مانا ہے اور امت نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس اجتہاد کو ریجیکٹ کر دیا سجدے والے کو.